یاد محبوب یاد محبوب خبر پوچھ سکتا ہے تمہارا پوچھیں یاد محبوب شب و روز کے کرنے والے یاد محبوب شب و روز کے کرنے والے یہ نہیں اور کسی زور سے ڈرنے والے اور آپ کہو یا نہ کہو قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ تو وہ ڈرتے ہیں نہ کوئی غم رکھتے ہیں یاد محبوب شب و روز کے کرنے والے یہ نہیں اور کسی زور سے ڈرنے والے زندگی ان کے مزاروں سے ملا کرتی ہے زندگی ان کے آپ دیکھو آپ کو کیسے بنتی ہے غریب نواز سرکار اجمیر میں ہے یہاں بلا لیا انہوں نے ہے نا زندگی ان کے مزاروں سے ملا کرتی ہے یہ ہے اللہ کے محبوب پہ مرنے والے یہ ہے اللہ کے زندگی کے مزاروں سے ملا کرتی ہے یہ ہے اللہ کے محبوب پہ مرنے والے جو جاتا ہے مردہ اس سے بھی زندگی ملتی ہے اور جب اللہ کے محبوب پہ مر گئے تو ہمیشہ کی زندگی ان کو بھی اللہ کا تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ 6 سالہ 6 روزہ جشن غریب نواز سرکار اور شبیہ غوث اعظم سرکار خالد جیلانی صاحب اور ان کے ہم نوا ہمارے حسین صاحب قبلہ یقین شاہ صاحب اور ہمارے اعجاز صاحب قبلہ بہت سے بزرگ ہیں آپ سب کی طرف سے یہ تعارف ہے کہ یہ چل رہا ہے پروگرام میں آج بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ غریب نواز سرکار میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہماری اوقات نہیں ہے بس غریب نواز سرکار کا یہ کرم ہے کہ ہم ان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ آئی کر سکتے جیسا کہ غوث پاک سرکار نے بڑی اچھی بات کہی ہمارے سیدو صاحب قبلہ سرکار کے مرید ہیں سمجھو یہ غوث پاک سرکار کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور سلام کیا قدم بوسی کی اس کے بعد دست بوسی کے بعد عرض کیا حضور آپ کے چاہنے والوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں آپ کے چاہنے والوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں کیا کہتے ہیں دونوں کے بارے میں میرا غوث مسکرایا آپ بھی مسکرا دو نا مسکرایا میرا غوث فرمایا جو اچھے ہیں وہ میرے لیے جو اچھے ہیں بولیے جو اچھے ہیں وہ میرے لیے ہیں اور جو برے ہیں میں ان کے لیے ہوں یہ محبت کی باتیں سمجھو جو اچھے ہیں وہ میرے لیے ہیں اور جو برے ہیں میں ان کے لیے ہوں میں ان کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں تو غوث پاک سرکار غریب نواز سرکار کا بڑا تعلق رہا ہے ایک روایت یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں یہ تو کچھ شبیہ غوث اعظم ان کے گھر کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم غریب نواز سرکار ایک تو خلیل بھائی بھی ہوتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے آپس میں اور ایک ماموں بھانجے کا بھی رشتہ ہوتا ہے میں آپ کو بڑی پیاری روایت آپ کو سکون کے ساتھ بتا دوں غوث پاک سرکار
غریب نواز سرکار دونوں بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے یہی وقت تھا عشاء کے بعد. فرق اتنا ہے کہ لائٹیں ہیں, باہر نکلے تو بھی لائٹ ہے, لیکن آج سے 800 سال پہلے 900 سال پہلے لائٹ نہیں تھی, اندھیرا تھا. مسجدوں میں بھی صاحب سید صاحب برکت صاحب اندھیرا رہتا. غوث پاک سرکار کچھ بات کر رہے تھے, عشاء کی نماز پڑھائی غوث پاک سرکار نے, اور نماز پڑھنے والے کون تھے؟ غریب نواز سرکار. آپ سوچو, اور اس کے بہت سے مصر کے بزرگان دین تھے. غوث پاک سرکار نے فرمایا فقیروں, پیار سے کہتا نا سبحان اللہ, سمجھ میں آ رہا تو سبحان اللہ کہتے. یہ فقیر ایسے کرنے والے نہیں, فقیر وہ ہوتے ہیں جو جس پر نظر ڈال دے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ رحمت پور سرکار یہ بھی فقیر ہے. کس کے فقیر؟ اللہ کے در کے. جس پہ نظر کرم پڑ جائے نا, جتنی بھی مشکلیں ہوں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کرے. کہا فقیروں, نوٹ کیجیے جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑے بزرگ ہیں یہاں پر. کل فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہے. پیار سے کہہ دو نا سر, سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ کل فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہے, اور یہ بات جو کسی دوسرے کو بتا دے وہ جہنمی ہے. آپ کے سردار ہیں, آپ کے پیر ہیں, الحمدللہ چکیے سے آتے ہیں. کل فجر میں صبح میں سوا صبح فجر میں ہمارے پیچھے نماز پڑھنا, جو نماز پڑھے گا وہ جنتی. اگر کسی کو بتا دو گے وہ تو جانتے نہیں. اب آپ لوگ کیا کرو گے؟ ایک آگے نہیں جانے گا, دونوں بیٹھے گے. لیکن غریب نواز کو ایسے ہی غریب نواز نہیں کہتے صاحب. غریب نواز سرکار کیا کرے سر, فقیر اپنے اپنے کونوں بیٹھ گئے. تو فجر کی نماز پڑھ کے جنتی کے سرٹیفکیٹ لے کے جانا ہی ہے. غریب نواز سرکار غائب ہو گئے, اور فجر کے وقت ایسا ہوا کہ جامع مسجد بغداد بھر گئی, پورے روڈ جام, پورا پیک, آدمی عورتیں بچے پورے سب آ گئے. اچھا, ہم اس بیوارسی کے ہم محتاج ہیں. ہم اتنے بڑے بیوارسی ہیں کہ اس بیوارسی کے ہم محتاج ہیں. اتنے چند آدمیوں میں بھی اس کی ضرورت ہے. اللہ بخیر صاحب غوث پاک سرکار جب بات کرتے تھے 1 لاکھ کا مجمع ہو, جتنا آپ سن رہے ہیں لاج میں روڈ پہ جو ہوتا اتنی بلندی کے ساتھ وہ بھی سن رہا ہے. یہ بہت بڑی کرامت تھی. اور غریب غوث پاک سرکار جب بات کرتے تھے بظاہر غوث پاک ہوتے تھے, لیکن حقیقت میں ان کی زبان میں رسول اللہ بولا کرتے. اللہ ان کی زبان سے بولا کرتا تھا, اپنی منشا سے کچھ نہیں کہتے تھے. غوث پاک سرکار نے نماز فجر پڑھا دی. فجر کی نماز کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا اتنا مجمع. کہا فقیروں, میں نے تو آپ لوگوں سے چند لوگ تھے 10-12 لوگ کہا تھا جو میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھ لے وہ جنتی, جو یہ بات کسی دوسرے کو بتا دے وہ جہنمی. تو آپ لوگوں میں سے کسی نے لیک کیا ہے نا؟ قربان جاؤ, سبحان اللہ بولو. غریب نواز سرکار کھڑے ہو گئے, کہا صاحب یہ غلطی میں نے کی. ڈور پورے بغداد میں ہر دروازے کیا کرتے, کیا بات ہے؟ غوث پاک سرکار نے فرمایا جو میرے پیچھے نماز پڑھنے فجر کی جنتی, تو پوری فیملی کا سب آ گئے. اب جیسے یہاں بیان سننے خواتین ہیں, ہاں بھی سب لوگ آ گئے. کہا تمہیں ڈر نہیں لگے؟ کہا کوئی ڈر کی بات نہیں. میں نے سوچا میں جہنم میں جاتے جاتے مجھ سے سوال کیا جائے گا معین الدین کیوں آیا جہنم میں, تو کہہ دوں گا جہنمیوں سے میں اس لیے آیا ہوں لاکھوں کو جنتی بنا کے آیا ہوں. میرا قصور کیا ہے؟ غریب نواز سرکار کیا بولے؟ کہوں گا میرا قصور یہ ہے میں نے لاکھوں کو جنتی بنا دیا, اس وجہ سے میں جہنم میں. آپ دیکھیے, آپ کہتے ہیں جو برکت صاحب یوپی کے زمانے میں اپن سوچتا جو صرف اپنا ہی اچھا سوچتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. نہیں اچھا ہوں کامیاب نہیں ہوتا. صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. جو سب کا سوچتا ہے کبھی نہیں کامیاب ہوتا. سب کے لیے دعا کرو اللہ ہمارے پڑوسی کو بھی اچھا رکھے, ہمارے ماں باپ کو بھی, بھائی بہن بہن کو بھی نہیں ملنا, بھائی کو بھی نہیں ملنا, میں سب مل جانا تو کس کو بھی نہیں ملنا. غریب نواز سرکار کھڑے ہوئے, غوث پاک سرکار نے فرمایا تمہیں ڈر نہیں لگا. اب غوث پاک مسکرائے, مسکراؤ نا, سبحان اللہ
زور سے بولو کا معین الدین ہمارے مظہر علی خان ہاں ماشاء اللہ بڑی بات ادھر کرسی لے لے بیٹا سبحان اللہ